گرو ویلڈ کیا ہے؟ گرو ویلڈ ایک بنیادی ویلڈنگ تکنیک ہے جس میں دو دھاتی ٹکڑوں کے درمیان پہلے سے تیار شدہ گروو میں فلر مٹیریل جمع کر کے انہیں جوڑا جاتا ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر گہری ویلڈ پینیٹریشن اور مضبوطی کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو اسے تعمیرات، شپ بلڈنگ اور مینوفیکچرنگ جیسی صنعتوں میں موٹے مواد کی ویلڈنگ کے لیے ضروری بناتا ہے۔ گرو ویلڈ کی اقسام اور اہمیت۔ گرو ویلڈ کی ایک عام مثال وی جوائنٹ ہے، جس میں دھاتی ٹکڑوں کے کناروں کو وی کی شکل میں بیول کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ گرو 60 ڈگری کے زاویے پر رکھی جاتی ہے تاکہ فلر مٹیریل آسانی سے جمع ہو سکے اور مکمل پینیٹریشن حاصل ہو۔ اگر ویلڈنگ کے لیے مواد کی موٹائی 3/16 انچ سے زیادہ ہو تو گرو ویلڈ کا استعمال ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ مطلوبہ جوائنٹ مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ پلیٹس اور پائپس کی ویلڈنگ کے لیے جن کی موٹائی 1/4 انچ سے 3/4 انچ کے درمیان ہو، عام طور پر سنگل وی بٹ جوائنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جوائنٹ سے ویلڈنگ کا فیوژن مضبوط اور ساختی طور پر پائیدار ہوتا ہے۔ گروو بنانے کا بنیادی مقصد اتنی جگہ فراہم کرنا ہوتا ہے کہ فلر مٹیریل اچھی طرح اندر تک جائے اور ایک مضبوط اور خامیوں سے پاک ویلڈ جوڑ بنے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں گرو ویلڈ کے معیار پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ نمبر 1، بیول فیس کیا ہے؟ تعریف۔ بیول فیس وہ ڈھلوانی سطح ہوتی ہے جو بیس میٹل کے کنارے پر ویلڈنگ سے پہلے تیار کی جاتی ہے۔ یہ گروو کا حصہ ہوتا ہے جو مکمل پینیٹریشن اور فیوژن میں مدد دیتی ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مناسب بیول فیسنگ ویلڈنگ الیکٹروڈ کے لیے کافی جگہ فراہم کرتی ہے اور ویلڈ میٹل کو صحیح طریقے سے جمع ہونے دیتی ہے۔ اگر بیول فیس بہت چھوٹی یا بہت زیادہ ڈھلوان ہو تو یہ مکمل فیوژن یا پینیٹریشن نہ ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ غلط طریقے سے تیار کردہ بیول فیس ویلڈ جوائنٹ کو کمزور کر سکتی ہے اور اضافی فلر مٹیریل کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 2، روٹ فیس کیا ہے؟ تعریف۔ روٹ فیس لینڈ جوائنٹ کے کنارے پر موجود موٹائی اور شکل ہوتی ہے جو روٹ پینیٹریشن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ صحیح ڈیزائن شدہ روٹ فیس زیادہ پینیٹریشن یا برن تھرو ہونے سے روکتی ہے۔ اگر روٹ فیس بہت چھوٹی ہو یا فیدر ایج ہو تو ویلڈ جوائنٹ کمزور ہو سکتا ہے۔ موٹی روٹ فیس مکمل پینیٹریشن کو روک سکتی ہے، جس سے فیوژن کی کمی یا نامکمل جوائنٹ پینیٹریشن ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، بیول اینگل۔ اس کی تعریف کریں تو بیول اینگل وہ زاویہ ہوتا ہے جو بیولڈ سطح اور دھات کی سطح پر کھینچی گئی ایک عمودی لائن کے درمیان بنتا ہے۔ اس کے ویلڈنگ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ مناسب بیول اینگل ویلڈنگ الیکٹروڈ کو آسان رسائی دیتا ہے اور مکمل پینیٹریشن کو یقینی بناتا ہے۔ اگر بیول اینگل بہت کم ہو تو ویلڈر کو روٹ فیوژن میں مشکلات ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے فیوژن کی کمی کے نقائص پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر بیول اینگل بہت زیادہ ہو تو فلر مٹیریل کا زیادہ استعمال ہوگا اور ویلڈنگ کا وقت بھی بڑھ جائے گا۔ نمبر 4، گروو اینگل کیا ہے؟ تعریف۔ یہ وہ زاویہ ہوتا ہے جو بٹ جوائنٹ میں دو بیولڈ کناروں کے درمیان بنتا ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ مناسب گروو ویلڈ سے ویلڈ میں گہری پینیٹریشن اور الیکٹروڈ کی آسان رسائی ممکن ہوتی ہے، جس سے فیوژن کی کمی یا کریکنگ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ گروو اینگل سے فلر مٹیریل زیادہ استعمال ہوگا اور ویلڈنگ کا وقت بڑھ جائے گا۔ چھوٹا گروو اینگل رسائی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے اور مکمل فیوژن کو مشکل بنا سکتا ہے۔ نمبر 5، روٹ اوپننگ کیا ہے؟ یہ وہ فاصلہ ہوتا ہے جو ویلڈنگ سے پہلے دھاتی ٹکڑوں کے درمیان رکھا جاتا ہے تاکہ ویلڈنگ کی پینیٹریشن اور روٹ کی فیوژن کو ممکن ہو سکے۔ اس پہ ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ درست روٹ اوپننگ ویلڈ کی مضبوطی اور معیار کو بہتر بناتی ہے۔
زیادہ روٹ اوپننگ ہونے پر اضافی فلر مٹیریل درکار ہوگا اور برن تھرو کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ کم روٹ اوپننگ سے ویلڈنگ میں مکمل پینیٹریشن نہ ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، پیرنٹ میٹل کی موٹائی، پیرنٹ میٹل تھکنس۔ یہ بنیادی دھات بیس میٹل کی موٹائی ہوتی ہے جسے ویلڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ موٹائی ویلڈنگ میں درکار حرارت کی مقدار کو طے کرتی ہے۔ موٹی دھاتوں بیس کی دھاتوں کے لیے متعدد پاسز، ملٹیپل پاسز درکار ہوتے ہیں تاکہ مکمل پینیٹریشن اور ویلڈ کی مضبوطی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پتلی دھاتیں زیادہ حرارت سے ٹیڑھی ہو سکتی ہیں یا برن تھرو ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، ویلڈ کا سائز، بیول کی گہرائی اور روٹ پینیٹریشن کا مجموعہ جب کسی جوائنٹ میں مخصوص کیا جائے تو اسے ویلڈ کا سائز کہتے ہیں۔ اس کے ویلڈنگ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ویلڈ کا سائز براہ راست جوائنٹ کی مضبوطی اور پائیداری پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کم سائز کی ویلڈ سے جوائنٹ کمزور ہو سکتا ہے جو دباؤ میں فیل ہو سکتا ہے۔ زیادہ سائز کی ویلڈ سے مٹیریل اور محنت کی لاگت بڑھ جاتی ہے اور ویلڈنگ کے بعد تناؤ ریزیڈول سٹریسز پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، ویلڈ ٹوز۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جہاں ویلڈ فیس اور پیرنٹ میٹل آپس میں ملتے ہیں۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہموار اور صحیح طریقے سے ملایا گیا ویلڈ ٹو دباؤ کی تقسیم کو بہتر بناتا ہے اور کریکنگ کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ تیز یا غیر ہموار ویلڈ ٹو سے فٹیگ کریکس ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، ویلڈ فیس کیا ہے؟ یہ مکمل شدہ ویلڈ بیڈ کی برونی سطح ہوتی ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہموار اور یکساں ویلڈ فیس اچھی ویلڈنگ تکنیک کی نشاندہی ہے۔ غیر متوازن ویلڈ فیس جیسے اضافی ری انفورسمنٹ یا انڈر کٹنگ تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 10، ویلڈ بیڈ، ویلڈ پاسز۔ یہ ویلڈنگ کے دوران ویلڈ میٹل کی مختلف تہیں ہوتی ہیں جو جوائنٹ کو بھرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سیکوینس آف بلڈ اپس، متعدد ویلڈ بیڈ سے حرارت کا بہتر کنٹرول ممکن ہوتا ہے جس سے ڈسٹورشن اور ڈیفیکٹس کم ہوتے ہیں۔ غلط بیڈ پلیسمنٹس سے فیوژن کی کمی یا اضافی ری انفورسمنٹ ہو سکتی ہے۔ نمبر 11، ویلڈ لیئرز۔ یہ کسی جوائنٹ میں متعدد ویلڈ پاسز کی ترتیب ہوتی ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ مناسب ویلڈ لیئرنگ تناؤ کو یکساں تقسیم کرتی ہے اور جوائنٹ کی مضبوطی کو یقینی بناتی ہے۔ غلط لیئرنگ سے اندرونی نقائص اور تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 12، ہیٹ افیکٹڈ زون HAZ۔ یہ بنیادی دھات کا وہ ایریا ہوتا ہے جو ویلڈنگ کی گرمی سے متاثر ہوتا ہے لیکن پگھلتا نہیں ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ویلڈنگ کے دوران میکانیکی خصوصیات جیسے سختی میں اضافہ ہو سکتا ہے جو دھات کو بھربھرا بنا سکتا ہے۔ مناسب پری ہیٹنگ اور پوسٹ ویلڈ ہیٹ ٹریٹمنٹ سے HAZ میں کریکنگ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 13، فیوژن کی گہرائی، ڈیپتھ آف فیوژن۔ یہ وہ فاصلہ ہوتا ہے جس تک ویلڈ میٹل بنیادی دھات میں فیوز ہوتا ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مناسب فیوژن جوڑ کی مضبوطی کو یقینی بناتا ہے۔ کم فیوژن ویلڈ کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے جو تناؤ یا بوجھ کے تحت فیل ہو سکتا ہے۔ نمبر 14، پینیٹریشن کی گہرائی، ڈیپتھ آف پینیٹریشن۔ یہ وہ گہرائی ہوتی ہے جس تک ویلڈ میٹل بنیادی دھات میں جاتا ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مناسب پینیٹریشن جوڑ کو مضبوط بناتا ہے۔ ناکافی پینیٹریشن فیوژن کی کمی کا سبب بن سکتا ہے جس سے ویلڈ کمزور ہو سکتا ہے۔ نمبر 15، فیس ری انفورسمنٹ۔ یہ بنیادی دھات کی سطح کے اوپر اضافی ویلڈ میٹل ہوتا ہے
جس کے اثرات اضافی مضبوطی فراہم کرتا ہے، لیکن اس پر قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اضافی تناؤ پیدا نہ ہو۔ نمبر 16 روٹ ری انفورسمنٹ، یہ ویلڈ کے روٹ پر اضافی ویلڈ میٹل ہوتا ہے جو کہ ویلڈنگ اثرات میں اضافی مضبوطی فراہم کرتا ہے، لیکن زیادہ ری انفورسمنٹ اندرونی تناؤ پیدا کر سکتی ہے۔ نمبر 17 بیکنگ ویلڈ، یہ جوائنٹ کے روٹ سائڈ پر لگائی جانے والی ویلڈ بیڈ ہوتی ہے تاکہ مکمل پینیٹریشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے اثرات ویلڈ کی مضبوطی کو بڑھاتی ہے اور اہم ویلڈز میں نقائص کو روکتی ہے۔ نمبر 18 ویلڈ کیپ ویڈتھ، یہ ویلڈ فیس کی چوڑائی ہوتی ہے جو کہ ویلڈ پہ اثر کرتی ہے۔ مناسب چوڑائی وزن کی یکساں تقسیم کو یقینی بناتی ہے۔ بہت زیادہ چوڑائی سے تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 19 ویلڈ میٹل، یہ وہ مواد ہوتا ہے جو ویلڈنگ کے دوران کسی جوائنٹ میں جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے ویلڈنگ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ویلڈ کی مضبوطی، زنگ سے بچاؤ اور لچک کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 20 ویلڈ باؤنڈری، یہ ویلڈ اور بنیادی دھات کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ صحیح فیوژن کو یقینی بناتا ہے اور غلط باؤنڈنگ ویلڈ کو کمزور بنا سکتی ہے۔ 21 فیوژن لائن، یہ وہ حد ہوتی ہے جہاں ویلڈ میٹل اور بیس میٹل آپس میں فیوز ہوتے ہیں۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میٹلرجیکلی بانڈنگ کو یقینی بناتی ہے، ناقص فیوژن نقائص پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 22 ایکچوئل تھروٹ تھکنس، یہ ویلڈ فیس سے روٹ تک کا کم از کم فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کا تعین کرتا ہے۔ کم تھروٹ تھکنس ویلڈ جوائنٹ کو کمزور بنا سکتی ہے۔ نمبر 23 فیوژن زون، یہ وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں ویلڈ اور بنیادی دھات مکمل طور پر فیوز ہوتے ہیں۔ اس کے ویلڈنگ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مکمل فیوژن جوڑ کی مضبوطی کو یقینی بناتا ہے، نامکمل فیوژن جوائنٹ کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈیزائن تھروٹ تھکنس نمبر 24، یہ وہ نظریاتی کم از کم تھروٹ تھکنس ہوتی ہے جو کسی ویلڈ کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اس کے ویلڈنگ کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ویلڈ ڈیزائن کی طاقت کی ضروریات کو پورا کرے۔ گرو ویلڈز کا عام استعمال، گرو ویلڈنگ کو مختلف صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں مضبوط اور پائیدار جوڑ ضروری ہوتے ہیں، جیسے تعمیرات، کنسٹرکشن، اسٹیل کے ڈھانچے، پلوں اور ہیوی مشینری میں، شپ بلڈنگ، جہاز کے باڈی کے موٹی پلیٹوں کو جوڑنے کے لیے تاکہ مضبوط اور واٹر ٹائٹ ویلڈنگ ہو سکے، پائپ لائن اور آئل انڈسٹری، موٹی پائپوں اور پریشر ویسل کی ویلڈنگ کے لیے جو سخت حالات برداشت کر سکیں، مینوفیکچرنگ، مشینری کے پرزوں اور بڑی اسمبلیوں کی تیاری میں جہاں مضبوط اور دیر پا جوڑ ضروری ہوتے ہیں۔ کنکلوژن، گرو ویلڈنگ موٹے مواد کی ویلڈنگ کے لیے انتہائی مضبوط اور پائیداری فراہم کرتی ہے۔ اگر روٹ اوپننگ، گروو اینگل اور پینیٹریشن گہرائی جیسے عوامل کو احتیاط سے مد نظر رکھا جائے تو ویلڈرز اعلیٰ معیار کے ویلڈ جوائنٹس تیار کر سکتے ہیں جو صنعتی معیارات پر پورا اتریں۔ صحیح طریقے سے کی گئی گروو ویلڈنگ نقائص کو دور روکتی ہے، ساختی مضبوطی میں اضافہ کرتی ہے اور مختلف سخت ایپلیکیشنز میں ویلڈ شدہ اجزاء کی طویل عمر کو یقینی بناتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ. پلیز لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب.